دور بیٹھے شخص پر دم کر سکتے ہیں، کیا کسی غیر حاضر شخص پر دور سے دم کیا جا سکتا ہے؟ ثاقب صاحب انڈیا سے، الو بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور عامل لوگ آج کل بنا رہے ہیں، ٹیلی فون پہ دم ہو رہا ہے۔ میں دبئی کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک عامل میرے ساتھ بیٹھا ہوا، اس نے فون کیا تو فون کیا، یہیں کے عامل تھے، عربوں کا علاج کرنے جا رہے تھے، عربوں کو بھی انہوں نے بڑا الو بنایا ہوا ہے۔ تو سعودی عرب میں تو ان چیزوں پر پابندی ہے، فوراً گرفتار کر لیتے ہیں، یہاں سے مال ایکسپورٹ ہوتا ہے، وہاں جا کے نا ان کو جن چڑیل بھوت کے نام پہ عجیب عجیب ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک عامل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کے پاس فون آیا، کسی نے پوچھا کہ عامل صاحب پوچھ رہے ہیں کیا پرابلم ہے، وہ کہہ رہی ہے، کوئی خاتون کہہ رہی مجھے یہ تو عامل صاحب نا ایسے آنکھیں گھما رہے ہیں فون پہ ہی، اور مجھ سے کہا میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، مجھ سے تسبیح لی، کہا کہ صاحب ذرا تسبیح دیجیے، میں نے کہا یہ لیں، تو تسبیح دے کے نا یوں کیا، پھر کہتے ہیں آپ پر نا نظر ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیسے الو بنا رہا ہے، دیکھو تو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان سے تمہیں فون کر رہی ہے، تو میری تسبیح ہاتھ میں لے کے یوں گھما کے کرو نظر ہے، اور پھر جو ہے نا وہ، اور پھر اس کو کچھ بتا دیا۔ تو یہ بہترین الو بنانے کے یاد رکھیں سینٹر ہیں، اور کوئی الو بننا چاہتا ہے تو جائے بنے، اور سیدھا اگر بیمار ہوں ڈاکٹر سے علاج کرائیں، اور رقیہ کریں، رقیہ وہی سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے جادو کے علاج کے لیے نازل کر دی۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں، جو لوگ ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جن چڑیل بھوت، یہ سارے انہی کے خاندان کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو ان چیزوں سے بچتے ہیں الحمدللہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہو بھی جائے تو وہ لفٹ ہی نہیں کراتے، کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، نماز کے بعد سجدہ شکر کر سکتے ہیں؟ محمد سہیل ڈیرہ اسماعیل خان سے، نہیں کر سکتے، فقہا نے مکروہ لکھا ہے، کیونکہ اگر یہ عمل رائج ہو گیا تو لوگ اس کو بھی نماز کا حصہ ہی سمجھیں گے۔ نمازوں کے بعد کوئی بھی ایسا عمل جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اور لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں یا نماز کی تکمیل سمجھنا شروع کر دیں تو یہ عمل غلط ہے۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے آب زمزم پینا، ارسلان اعوان، سنا ہے کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہی چیز حاصل ہوتی ہے، کیا ہم کو کورونا وائرس سے بچنے کی نیت سے پی سکتے ہیں؟ کیا ہم آب زمزم کو نیز آب زمزم، اچھا بھائی یہ انہوں نے جو پوچھا ہے، آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، بیٹھ کے پینا چاہیے جیسے پانی پینے کا طریقہ ہے۔ باقی جو آپ نے پوچھا ہے کہ کورونا کی بیماری سے آب زمزم میں شفا ہے، آب زمزم سے ہر بیماری میں شفا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس نیت سے پیا جائے وہی چیز حاصل ہوتی ہے، تو اگر کوئی شفا کی نیت سے آب زمزم پیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے فائدہ ہوگا۔ لیکن حدیث میں جو یہ چیزیں آتی ہیں نا کہ فلاں چیز میں شفا ہے، فلاں چیز میں شفا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ظاہر پر نہیں ہے حدیثیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے شہد میں شفا ہے، لیکن آپ شوگر کے مریض کو شہد پلائیں گے تو وہ تو اور مرے گا۔ تو حدیث کے الفاظ میں عموم ہوتا ہے مگر اس میں خود بخود کچھ تفصیلات ہوتی ہیں۔ شفا ہے یعنی بیسیکلی یہ چیز شفا کے لیے بنی ہے، اب کون سی چیز کس کو کس وقت فائدہ دے گی یہ کام ڈاکٹروں کا ہے، طبیبوں کا ہے، حکیموں کا ہے، جو ماہر حکیم ہے وہ بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ صحابہ نے اس کا یہ مطلب تھوڑی لیا کہ اب ہمیں نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہ کسی حکیم کی ضرورت، جب بھی دنیا میں جو بھی بیماری ہوگی ہم کلونجی کھائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، خود نبی نے بھی ایسا نہیں کیا کہ ہر بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلونجی ہی کھائی ہو۔ تو اور پھر صحابہ کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں، باقاعدہ طبیب وجود میں آئے، میڈیکل سائنس کی بنیادیں رکھی گئیں، دوسری قوموں سے فائدہ اٹھایا گیا، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ بس اب چونکہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے تو لہذا اب ہر ایک کو ہر موقع پہ کلونجی ہی دینی ہے۔ بھائی شفا ہے، کتنی مقدار میں کھانے میں ہے، کس ٹائم پہ کھانے میں ہے، اور کس طریقے سے کھانے میں، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سنا مکی کا آپ نے سنا ہوگا کہ جی کورونا سے وہ لوگ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ صبح اس کو یہ سنا مکی کھلاؤ اور رات تک شفا نہ ہو تو میں اتنے کروڑ روپے دوں گا، تو آپ جا کے ان سے کروڑوں روپے لیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ حدیثوں کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ تو جیسے کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اگر سنا مکی میں بھی حدیث میں آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو مطلب لوگوں نے نکالا ہوا ہے۔ بھائی شہد میں ہر بیماری سے شفا ہے، لیکن آپ شوگر کے مریض کو 4 چمچے شہد پلا کے تو دیکھیں، وہ تو مر جائے گا فوراً، شوگر کا لیول اتنا ہائی ہوگا اس کا۔ تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز میں فی الجملہ شفا ہے، کس وقت کیسے کھلایا جائے، یہ اس میں یعنی آپ نے رہنمائی کر دیا کہ اب اس پہ ریسرچ کرو، کلونجی پہ ریسرچ کرو، شہد پہ ریسرچ کرو، اور پھر اس پہ دیکھو کہ کس وقت
کس طرح سے اس میں شفا ملے گی، تو وہ ریسرچ کے ذریعے پتہ چلتا چلا جائے گا کون سی چیز کتنی مقدار میں کس ٹائم پہ کس موسم میں کھلانی ہے، تو اس سے اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں شفا ہو، دوسرے وقت میں وہ بیماری کا ذریعہ بن رہی ہو، تو یعنی شفا اس میں فی الجملہ ہے نا. تو جیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چینی کھانا چھوڑ دیں اور شہد کھائیں تو شوگر سے ہماری حفاظت ہو جائے، اس معنی میں شوگر سے شفا ہو، لیکن شوگر ہونے کے بعد کھانے میں جو ہے نا وہ نقصان ہو اس سے. تو یہ جو احادیث ہے نا ان کا یہ مطلب جو آج کل لیا جا رہا ہے یہ کبھی بھی کسی نے نہیں لیا. تو اس لیے زمزم میں بھی شفا ہے، اب کتنی ہے کیسے ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو آپ زمزم پیا ضرور کریں، لیکن زمزم پی کے یہ اعتماد کر کے بیٹھ جانا کہ اب مجھے کورونا میں احتیاط کی ضرورت بھی نہیں ہے اور مجھے جو ہے کیا نام ہے جو ہے وہ بس مریض کو اب ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اب یہ زمزم سے شفا ملے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور صحابہ کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے. انہوں نے بیماریوں میں ڈاکٹروں سے حکیموں سے اس دور میں علاج کروایا ہے، صرف زمزم پر اکتفا نہیں کیا گیا. تو باقی دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں جو شفا ہوتی ہے عین ممکن ہے کہ جس بیماری کے لیے آپ پی رہے ہو اس بیماری سے شفا نہ ہو، لیکن اس کے بدلے میں اللہ دوسری بیماری سے آپ کو شفا دے دے. تو یہ بھی حدیث میں یہ چیز بھی شامل ہو سکتی ہے، یعنی یہ چیز بھی حدیث کے مفہوم میں داخل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے، تو کس طرح سے قبول ہوتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو چیز آپ مانگ رہے ہیں بعض دفعہ وہ نہیں ملتی، اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے. تو عین ممکن ہے زمزم میں آپ کو شفا مل رہی ہو، لیکن جس بیماری کے لیے آپ پی رہے ہیں اس بیماری کو اس طرح سے فائدہ نہ پہنچا رہی ہو، کسی دوسری طرح سے اس بیماری کے سائیڈ ایفیکٹ سے آپ کو روک رہی ہو جو آپ کے مشاہدے میں نہ آ رہا ہو. تو اس لیے بس ان تمام چیزوں کو اچھی نیت سے استعمال کر لینا چاہیے کہ بھئی زمزم میں شفا ہے تو ہم پئیں گے انشاءاللہ، لیکن اس پر اس طرح سے اعتماد کر کے بیٹھ جانا کہ اب ہمیں کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اپنے عمل کے خلاف ہے اور اسلاف کے عمل کے خلاف ہے.